آج ہم نے پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں مدعو کیا ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ امبر نواز صاحبہ کو. میم تھینک یو سو مچ فار اگرینگ ٹو دس انٹرویو. کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے اہم اور خاص موضوع کے لیے انوائٹ کیا. بہت شکریہ. انٹروڈکشن تو آپ کا بہت لمبا ہے, میں شارٹ سا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں کہ ایڈوکیٹ تو آپ ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ آپ پی ٹی آئی سے بھی وابستہ رہیں, وومن ونگ کی چیئرپرسن رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ان کی جو میڈیا کوارڈینیشن کے حوالے سے جو خواتین کی ایک پوری ونگ تھی اس کو بھی آپ لے کے چلتی رہیں. اگین اس کے بعد آپ نے کنورٹ کیا, جے یو آئی جوائن کر لیا آپ نے ریسنٹلی, اور اس کے بعد NA44 کے لیے آپ نے الیکشن بھی لڑا اور اس کے لیے کینڈیڈیٹ تھی آپ. تھوڑا سا میں ارلی لائف کے حوالے سے جاننا چاہوں گا, آپ نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کب سٹارٹ کیا تھا, کیسے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ دیکھیں, میں اس ٹائم میٹرک میں پڑھتی تھی اور شروع کے دن تھے اور بڑا ہی جنون سا سوار تھا. پھر اس ٹائم ایک نعرہ ابھرتا ہوا نعرہ تھا اس ٹائم ایک جماعت کا کہ جی یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے, خواتین کی پارٹی ہے, یہاں نوجوانوں کو آگے لایا جائے گا, خاص کر جو ہے نا لوگوں کے حق و حقوق کی بات کا دعویٰ کرتے تھے. پھر میں نے اس جماعت میں شمولیت اختیار کی. پھر مجھے جو ہے نا اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ہم کام کرتے تھے ایز اے میڈیا پر, اور میں مختلف چینلز پر جاتی تھی, پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ بھی کرتی تھی. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے جو پی ٹی آئی وجود میں آ گئی, ہم چونکہ پی ٹی آئی کو بنانے والے تھے, ہم ہی ورکر تھے, جو کہ ڈی خان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو پی ٹی آئی سے اس ٹائم جس کی وابستگی رہی ہو. واحد میں تھی 2011 میں جو پی ٹی آئی سے میں وابستہ ہوں. اور خواتین میں سے, میل میں سے بھی عموماً یہاں سے جتنے بھی میل گئے ہیں پی ٹی آئی میں, چاہے وہ میاں خیل برادران کو آپ لے لیں یا علی امین جو سابقہ وزیر ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, تو میں نے یہاں پر ان کو وہاں پہ جوائن کرایا. پھر اس کے بعد جو آہستہ آہستہ, چونکہ اس ٹائم میں میری جو عمر تھی وہ بہت کم تھی, اور پھر میری ایک ریزرو سیٹس بھی تھی جو کہ علی امین نے لکی مروت کی ایک لیڈی تھی زرین ضیاء, اس کو بیچ دی. پھر اس کے بعد اس کو بیچ دی جی, میری ہی سیٹ. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اس طرح ہوا کہ پھر مجھے ٹکٹ ملا, تو پھر میں نے علی امین نے مجھ سے وہ ٹکٹ بھی لے لیا. پھر اس طرح ہوا کہ میں دیکھے نا انسان کس قدر پھر دل برداشتہ ہو جاتا ہے. میں عورت تھی, وومن ہوں, اور مجھے جو اس چیز کا احساس تھا کہ ہم جو ہے نا ہم نے پی ٹی آئی کو وجود میں لائے, ہم پی ٹی آئی کو بنانے والے ہیں. اب جب یہ دور اقتدار میں آئی ہے تو یہ ہمارا خیال نہیں کر رہی ہے. اب یہاں پہ جو چند لوگ ایسے آ گئے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ آگے آئیں. آپ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی نے سپورٹ نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا, بالکل بھی نہیں کیا. خصوصاً جو جن کو میں پی ٹی آئی میں لے کر گئی تھی انہوں نے ہی میری جڑی کاٹنا شروع کر دی. اس میں وجہ کیا تھی, کیا لگتا ہے اس میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہے, بڑی مین وجہ وہ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا ان سے آگے جائے. یہ ان کی بہت بڑی, آپ ان کے لیے خواتین کا ایک بہت بڑا نمبر ووٹ کی شکل میں لے کے آ رہی تھی, تو پھر کیا اختلاف؟ دیکھیں وہ مجھے میں جس طرح سے میں اپنی سیاست کرتی تھی, میں ایز اے خواتین نہیں کرتی تھی, میں ایسے سیاست کرتی تھی جس سے میل کرتے ہیں. اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم دونوں جو ہے نا ایک ہی جگہ پر ایک ہی پلیٹ فارم پہ نا دو, کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ میں ان سے جو ہوں نا بہت زیادہ آگے نکل چکی ہوں یا نکل رہی ہوں, چونکہ میرا جو تعلق تھا وہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ پہلے کا تھا. اور جو میرے وہاں پہ جو رابطے تھے اور جو میرے ٹی وی چینل پہ جو میں شو وغیرہ کرتی تھی اس حوالے سے بھی میں ان سے بہت زیادہ آگے تھی. تو وہ نہیں چاہتے تھے. پھر انہوں نے جڑیں کاٹنا شروع کر دی, اور پھر آہستہ آہستہ یہ عمل کرتے رہے. پھر بس. کتنی عمر تھی جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا؟ میں نے کہا میں میٹرک میں پڑھتی تھی. اچھا, میٹرک سے سٹارٹ ہے میری میٹرک میں جب میں پڑھتی تھی تو میرے انٹرویوز آپ دیکھ لیں. انٹرسٹ کیوں تھا, کیا کس چیز سے, کس پولیٹیکل پرسنالٹی سے آپ انسپائر ہوئی تھی کہ اب میں نے سیاست میں جانا ہے؟ ہم موٹیویشن لیتے ہیں نا کسی سے کہ یار میں نے اس کو دیکھا ہے, میں انسپائر ہوئی, اس وجہ سے آئی ہوں, کوئی ایسا؟ جی, بچپن میں دیکھتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب عطا فرمائے. ان جیسی لیڈی جو ہے نا آج تک بہت کم مائیں ہوتی ہے جو ایسی بیٹیاں جنتی ہیں. تو بہت زیادہ ہمت والی خاتون تھی, اور ان کے جو وہ لفظ سے کہتی تھی نا تو ان کے چہرے سے وہ چیز عیاں بھی ہوتی تھی, لگتا تھا کہ واقعی وہ سچ بول رہی ہیں. ورنہ آج کل کے چہرے ہیں جو بولتے کچھ ہے اور دکھاتے کچھ ہے, لیکن ان کے دل میں جو ہے نا ایک جو نرم گوشہ تھا نا غریب طبقے کے لیے, میں اس چیز سے بہت متاثر تھی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ نے پارٹی کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟
اس ٹائم؟ میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے جب ایک نعرہ سنا کہ یہ نوجوان نسل کی پارٹی ہے، خواتین کے لیے جو ان کے حق حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں اور نوجوانوں کو آگے لے کر چلیں گے، تو پھر میں اسی لیے اس جماعت میں کہ چلو ایک جماعت ہے جس کو ہم ابھی بن رہی ہے تو اس کو نکھارنا ہے، تو چلو اسی کے ساتھ ہی لگ جاتے ہیں، ورنہ بنی بنائی پارٹیاں تو اور بھی بہت سی تھی۔ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ جو ابھی وزیر اعظم صاحب ہیں، علی محمد گنڈبور صاحب، ان کے ویژن کے مطابق پارٹی میں آئی تھیں یا عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق آئی تھیں؟ نہیں، میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق آئی تھی۔ تو آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی؟ الحمدللہ ڈیلی جو ہوتے اپنے وہاں پہ ہمارا سیکریٹریٹ میں ہماری ڈیلی بیس پہ ملاقاتیں ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھی، وہاں پہ ہمارا الگ سے جو میڈیا کا وہ ایک چونکہ ہماری وومن ونگ کی ایک پوری ٹیم تھی وہاں پہ میڈیا کوآرڈینیٹر کی، تو وہاں پہ ایک پورا سسٹم ہوتا تھا سیکریٹریٹ میں، وومن کے لیے جو تھی نا وہاں پہ حق جو رائے ہوتی ہے سب کی وہاں پہ لی جاتی تھی۔ عمران خان صاحب خود کور کمیٹی کا جو اجلاس بٹاتے تھے ان میں بھی ہم بیٹھتے تھے، شمولیت کرتے تھے۔ تب تو ان کو یہ جو الیمین ہیں اور ان سے جو دیگر وہ ہے جو پی ٹی آئی میں ہیں، وہ تو ان کا تو اس وقت نام نشان بھی نہیں تھا جب لوگ ہم وہاں پہ کور کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ریسنٹلی جب الیکشنز ہوئے تو آپ نے جے یو آئی کو جوائن کیا، جی آپ نے جوائن کیا یا آپ کو آفر ہوئی؟ یہ جوائن کیسے کیا وہ ذرا بتائیے گا، اس کی سٹوری کیا تھی بیسیکلی؟ دیکھیں سٹوری اس طرح سے ہے نا کہ میرا جو کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے، جے یو آئی والوں نے، میرا چونکہ سابقہ جو ریکارڈ تھا الحمدللہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی لوگ میرے پاس آئے کہ میڈم اس طرح ہے کہ آپ لوگ ہماری جماعت میں آ جائیں، یہ چونکہ اسلامی جماعت ہے، اسلامی طرز کی جماعت ہے، اس میں جو ہے نا عورتوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے جس طرح سے آپ بات کرتی ہیں تو اس طرح سے ان کے حق کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں، تو آپ آ جائیں ہماری جماعت میں شمولیت کر لیں۔ جی تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کا جو ایک نظریہ منشور تھا اسلامی طرز ایک تو اٹھا لیں، دوسرا پھر وہ جو حق اور سچائی کی بات کرتے ہیں، تو میں نے اس لیے جو ہے نا جمعیت علماء اسلام جوائن کی ہے۔ تو آپ اس میں تو آپ کو کامیابی نہیں مل سکی، تو بلکہ پوری جماعت کو ڈی خان میں اس طریقے سے کامیابی نہیں مل سکی، تو کیا لگتا ہے مایوس ہوئے تھے آپ؟ مایوسی ہوتی ہے، یہ تو مایوسی نہیں کہا ہوتی ہے، کہ غلطی لیکن ہو گئی ہے، نہیں چھوڑنا تھا پی ٹی آئی ہوئی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا، چونکہ اب پچھلے 11-12 سال سے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا اقتدار ہی ہے، اور ان اقتدار کے دنوں میں بھی میرے دل میں کبھی یہ ملال ہوا ہی نہیں ہے کہ میں نے جو ہے نا پی ٹی آئی چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کتنے چانسز ہیں کہ آپ دوبارہ کوئی اور پارٹی بدل لیں گے؟ فی الحال تو کوئی نہیں ہے، مطلب ہیں تھوڑے بہت؟ فی الحال کوئی نہیں ہے، 1% بھی نہیں؟ نہیں آپ اس پارٹی سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ۔ دیکھیں مجھے جب پہلی دفعہ کال آئی تھی آپ کا پروگرام اٹینڈ کرنے کے حوالے سے، تو میں تھوڑا حیران ہوا تھا کہ پی ٹی آئی اور مطلب یہ جے یو آئی سے کیسے کال آ رہی ہے، مطلب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ نہیں جی یہ کفیل نظامی صاحب جا رہے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ میں نے بھی کنفرم ہوا کہ ہاں یار یہ تو جے یو آئی ہے، تو آپ کو تو پی ٹی آئی کی شیرنی کا ٹائٹل حاصل تھا، پھر جے یو آئی کی طرف گئی تو وہاں یہ ٹائٹل آپ کا برقرار ہے یا نہیں؟ بالکل برقرار ہے، اور ماشاءاللہ سے بڑی عزت اور پذیرائی دیتے ہیں، اور جس طرح شفقت اور پیار بھرا جو وہ ہاتھ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ میں تو ہمیشہ سے کسی بھی میڈیا چینل پہ جاتی ہوں تو میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا بہت سے لوگ جو ہے میں پچھلی جماعت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو مستقبل ہے یا ہمارا جو ہمارا ایم ہے، جو ہم سوچنا چاہتے ہیں یا ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کہاں سے ہمیں مل سکتا ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں نا تو سب سے پہلے آپ اس میں عزت تلاش کرتے ہیں، جہاں اگر آپ کی عزت نہیں ہوگی نا تو وہاں آپ 1-2 منٹ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیسا رویہ تھا آپ کے ساتھ، مطلب ایز اے ورکر، ایز اے پولیٹیشین، پولیٹیکل پروفیشنل آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کیسا ان کا رویہ ہے پولیٹیکل مطلب رول پلے کرتے ہوئے؟ وہ نہ صرف میرے ساتھ بلکہ تمام ہی ہمارے جتنے بھی جمعیت کے ورکر ہیں ان سب کے ساتھ وہ شفقت بھرا انداز رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ بڑے ہی دبنگ قسم کے بندے ہیں۔ ایک عرصے سے پی ٹی آئی کی یہاں پہ گورنمنٹ ہے، کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی کبھی جے یو آئی اس پوزیشن پہ آئے گی کہ ان کی بھی کبھی گورنمنٹ ہو کے پی؟ دیکھیے جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ دیر ہے اندھیر نہیں، جی اور ہمارے کے پی کے پر جو ایک اندھیرا سا چھایا ہوا ہے وہ آپ کسی بھی اس حوالے سے دیکھ لیں، چاہے بے روزگاری کے حوالے سے دیکھ لیں، مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں، معاشی لحاظ سے دیکھ لیں، یا پھر تعلیمی لحاظ سے دیکھ لیں۔ اب تعلیمی لحاظ سے جہاں پر بات ہے تو دیگر صوبوں سے ہمارا جو صوبہ ہے نا بہت پیچھے ہے تعلیمی لحاظ سے۔ ترقی کے منصوبوں کے حوالے سے بات دیکھ لیں تو ہمارا
देख लें अब 11-12 साल में एक ईंट नहीं लगी, और क्या तवक्को करेंगे हम इनसे। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपका तो पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं था, उसके लिए क्या करिए? उनको क्या पता, जड़ें लगाने वाले तो पीटीआई के हम हैं। जी। अगर ये लोग जो मेरा सबका रिकॉर्ड है ना वो निकाल के देख लें, इनको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। इनसे ये सोशल पूछे, मीडिया का जमाना है, आप कहीं से भी कुछ निकाल सकते हैं। नहीं इनसे ये पूछें, आप इमरान खान साहब से जाकर पूछ लें, अडालिया जेल में जाकर पूछ लें उनसे कि अंबर नवाज, हु इज अंबर नवाज। ये तो सबसे बड़ा सबूत है। और वैसे भी अगर आपको चेक करना है तो आपका पास्ट का रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे तो मौजूद है ही होगा ना। बिल्कुल है, तो उस पे आपकी एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अब आ जाते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो पीटीआई है वो अपने सूबे में परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या कर रही है? नील है, जीरो है। क्या इम्प्रूव करना चाहिए? देखिए इनको सबसे पहले तो है ना, सबसे पहले लोगों की इज्जत जान और माल की हिफाजत के लिए इकदाम करने चाहिए, जो कि इस वक्त कहीं भी नजर नहीं आते। लोगों की जानें महफूज नहीं है, उनके माल महफूज नहीं है। देख लें कि आए रोज दिन दिहाड़े डकैतियां होती हैं। हम इस चीज को हम कभी भी देखे ना नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा जो सूबा है ना वो बदतरीन सतह पर जो है ना नीचे आ रहा है दीगर सूबों से। अब यहाँ पर आप किस चीज का रोना रोएंगे? बिल्कुल ठीक है। कौन सी चीज का आप जो है ना, कोई चीज भी यहाँ पे दुरुस्त नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ चीज स्टेबल नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। रिसेंटली केदार मियां खेल साहब को अगवा कर लिया गया। मैं आपको उसके बाद एक देखें बहुत बड़ी डकैती आज भी हुई है। यहाँ पे जो जनरल सिविलियन है वो महफूज नहीं है, यहाँ पे वकला महफूज नहीं है, यहाँ पे जजेस महफूज नहीं है, हर एक को अगवा कर लिया जाता है। तो एक आप आदमी क्या करेगा? ये बात आपने ठीक की है। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से मेरा आखिरी सवाल ये है कि सियासत और वकालत को कैसे मैनेज करती हैं? दोनों तरफ आप एक्टिव रहती हैं, कैसे मैनेज करती अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी सोच और नज़रिया है कि दोनों चीज़ों को मैंने किस तरह से मेंटेन करना है। देखिए इंसान के पास सिर्फ सियासत और वकालत नहीं होती, अपने घर की जिम्मेदारी भी होती है और उसको भी साथ लेकर चलना होता है। तो एक टाइम मैनेजमेंट होती है, उसके तरीके उसके तरीक़ाकार को लेकर इंसान चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है ना खुश असलूबी से निभा लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एप्रिसिएशन के लिए बहुत अच्छी बात है ख़वातीन के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मोस्टली वैसे हम वुमेन राइट्स के ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ-साथ पहले थोड़ा-सा आपके प्रोफ़ेशनली आपके प्रोफ़ेशन के मुताबिक कुछ सवाल हमारे पास मौजूद हैं। जो फैमिली कोर्ट है उसमें आजकल मोस्टली कौन से किस नौइयत के जो केसेज़ हैं वो आ रहे हैं आपके पास? देखिए फैमिली के कोर्ट्स में जो है ना मुख्तलिफ नौइयत के केसेस आते हैं। वहाँ ज़्यादातर पर अक्सरियत क्या है? अक्सरियत जो होती है ना वो डिवोर्स के होते हैं। जी।